آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، سبحان اللہ، یہ کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ حضرت کے صحبت میں بیٹھنے سے انشاءاللہ جو بیٹھے گا اس کا تعارف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کے ہمارے جو مہمان ہیں، اللہ اکبر، پوری دنیا میں ان کو شہنشاہ خطابت اور خطیب اعظم ہندوستان کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی نڈر شخصیت ہیں کہ نازک سے نازک مسئلے پر بات کرنے اور اس کا علل اعلان ذکر کرنے سے کتراتے بھی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، آپ کی ولادت باسعادت 1947 یا 1944 میں یو پی کے ایک چھوٹے سے پیارے سے مقدس گاؤں کچوچا شریف میں ہوئی، یعنی آپ کی عمر مبارک سبحان اللہ ماشاء اللہ 80 سال کے قریب ہے۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگوں کی اتنی عمر نہیں ہوگی جتنی سبحان اللہ حضرت نے دینی خدمات انجام دیے ہیں۔ ہاں ناظرین، سبحان اللہ، تقریباً 55 ایئر سے زیادہ عرصے سے آپ دینی خدمات پیش کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ناظرین تیار ہو جائیے، آج کے ہمارے مہمان ہیں سبحان اللہ شہزادہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ، نبی رائے حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ عنہ، شہزادہ و سجادہ نشین بارگاہ محدث اعظم ہند، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضور غازی ملت حضرت علامہ و مولانا سید ہاشمی میاں اشرفی جیلانی کچوچوی صاحب قبلہ۔ A few moments later. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ سبحان اللہ۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو حضور اللہ اکبر، میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس قیمتی شیڈیول میں سے اپنا وقت ہمیں عطا فرمایا، عنایت فرمایا۔ سبحان اللہ، بنگلور میں بھی آپ کا خطاب ہوا تھا چند دن پہلے، وہاں پر بھی کوشش ہوئی، لیکن ایسا ماحول تھا، اتنی پبلک آ رہی تھی کہ وہاں پر بھی پوڈ کاسٹ نہیں ہو پایا، اور الحمدللہ آپ کے کرم سے اور سید نورانی میاں قبلہ کی کرم سے الحمدللہ آج اننتا پور کی سرزمین پر ماشاءاللہ یہ پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے۔ آپ کی اجازت سے سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ حضور، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ ہم نے ویڈیوز میں آپ کی جوانی کے ویڈیوز بھی دیکھے ہیں اور آج بھی آپ کی زیارت ہو رہی ہے، لیکن میں اور ہمارے جیسے لاکھوں آپ کے چاہنے والے چاہیں گے کہ سید ہاشمی میاں قبلہ کا بچپن کیسے گزرا، بچپن کے حالات کیسے تھے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ میرا بچپن کی طرح ہی گزرا، جی۔ بڑا عام لڑکوں کی طرح۔ البتہ یہ ہے کہ جب میں پیدا ہوا جی۔ تو اذان اور تکبیر میرے کانوں میں جی۔ سب سے پہلے جس نے دیا جی۔ وہ مخدوم ملت حضور محدث اعظم۔ سبحان اللہ۔ یہ میری ابتدا میں اللہ اکبر کی صدا، جی۔ شہادت کی، توحید اور رسالت کی شہادت گواہی کی صدا جی۔ محدث اعظم کی زبان مبارک سے میرے کانوں میں پہلے بار پڑی۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے میرے بچپن کا جو میرے لیے آخرت کا سرمایہ جی۔ بن سکتی ہے، امید ہے کہ بنے گی، انشاءاللہ۔ وہ ہے کہ میں جب 8-9 سال کا تھا تو حضور محدث اعظم ہند کے ساتھ پہلا حج کیا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت پانی کے چھوٹے چھوٹے جہاز جو مال بردار ہوتے تھے اس کو حج کے ایام میں سیٹ بدل کر کے بیٹھنے کی جگہ بنا کر کے مظفری سعودی جہاز کے نام سے، نور جہاں اور کیا وہ نام سے تھا وہ، تب میں نے محدث اعظم، میری والدہ، میری والد صاحب، جی، میرے پیر و مرشد، ان کے صاحبزادے، میرے خالو، ان کی اہلیہ، خالہ میری، جی، ان کے بیٹے، یہ سب ایک ساتھ میں وہ پہلا حج تھا سبحان اللہ، جو میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اور حج کا جو دوسرا ہے، پھر میں جب عالم ہو گیا جی، تو دوسرا حج 1973 میں حضور شیخ الاسلام کے ساتھ، اس میں بھی والدہ مخدومہ والدہ میرے ساتھ رہی۔ جی۔ اور
اور بچپن میں اس انعامات الہی کے علاوہ میرا اپنا کوئی نمایاں کردار، کوئی نمایاں عمل کچھ نہیں تھا. بالکل عام زندگی تھی بچوں جیسی. اللہ. گرمیوں کی چھٹی میں گھر آئے تو حضور محدث اعظم ہند سفر میں ہے، تبلیغی دورے میں ہے. جی. اور جب وہ رمضان میں آئے تو ہم کالج میں ہیں. تو 4 سال باپ بیٹے کی ملاقات بھی نہیں ہوئی. 4 سال کا عرصہ. حضور محدث اعظم ہند اور حضور مفتی اعظم ہند کے جب ہم نے مدرسے میں وغیرہ پڑھتے تھے تو ان دونوں کی دوستی کی کافی ہم نے واقعات سنے تھے. حضور مفتی اعظم ہند کا دیدار، ان کی صحبت، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی موجودگی میں تقریر کرنا، یہ شرف مجھے حاصل ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں جو میں نے کسی کو نہیں کہا کہ میں شادی کرنا نہیں چاہتا تھا. میری اہلیہ نے جی. سارے حقوق معاف کر دیے. سبحان اللہ. آپ دین کا کام کریں. ایک دن میں نے کہا تھا جی جی کہ تم ہمارے ہاں پوروی زبان میں جی جی. تم بہت بوڑھی ہو، بے وقوف ہو، اچھا. بوڑھی ہو. جی جی. انہوں نے مسکرا کے جواب دیا اگر میں بے وقوف نہ ہوتی. چند ویڈیوز دیکھیں، کبھی امریکہ میں، کبھی ساؤتھ افریقہ میں، کبھی یوروپ میں، آپ کتابوں کا انبار لے جاتے ہیں اور مناظرے کرتے ہیں، اہل سنت کے عقائد پیش کر رہے ہیں. ایک سی ڈی بھی آپ کی کافی وائرل ہوئی تھی، میں نے وہ خریدی تھی، تبلیغی جماعت کا آپریشن. تو عنوان جو قائم کیا گیا وہ یہ کہ اشرف علی تھانوی کو کافر ثابت کرنا میرے ذمے، جی. اور اس کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو کافر ثابت کرنا تمہارے ذمے. اللہ. یہ عنوان ہو گیا. اب جب یہ عنوان ہوا تو وہ لے کر کے گیا. جی. چھوٹا سا مولوی تھا، بڑے مولوی کے پاس گیا. تم تو ہار گئے مناظرہ. کہا کیسے؟ جی. آپ ایک بزرگ کے پاس 19 سال تک رہے. 19 سال کوئی چھوٹی بات نہیں. ایک جگہ پہ آپ نے کہا تھا میں نے تو مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی، میں تو فقیروں کے پاس رہا، درویشوں کے پاس رہا. تو حضور وہ کیا چیز ہے جو مدرسے میں تو نہیں ملتی، کتابوں فقیروں اور درویشوں کی جھولی میں ہمیں مل جاتی؟ ایک اور تصویر تھی کہ اسکرین پر آپ ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک میٹاڈور کے اوپر آپ کھڑے ہو کر کے جو ہے کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگ ہیں، ایک جلوس ہے. تو حضور یہ کس طریقے کا جلوس تھا؟ حضور آج کل چند لوگ اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں، لیکن مولائی کہنے کے بعد وہ صحابہ کرام کی گستاخیاں بھی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. علی کا مقام مولائیت کا ہے. سبحان اللہ. آپ کہاں سے مولائی ہو گئے؟ اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر. اب چند ہمارے علماء ایسے بھی ہیں، اس سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ علی 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 زیادہ مت کیا کرو، اور اس کو اہل تشیع سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ شیعہ کا طریقہ ہے. علی کی محبت رافضیت ہے تو امام شافعی بھی رافضی ہے. اللہ. میں بھی رافضی ہوں. 12 کتاب رافضیوں کے خلاف لکھا ہے، پھر بھی رافضی ہوں. اگر عشق علی کا نام لکھ جائے محدث اعظم تو سب سے بڑے رافضی ہو جائیں گے. اللہ.